آف اسٹڈیز، فرانسس بیکن کے آخری ایسے پہ ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے کورس میں پرسکرائبڈ ہے آف اسٹڈیز سے ریلیٹڈ. اس ایسے کے اندر فرانسس بیکن دراصل اسٹڈیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، اسی لیے اس نے آف اسٹڈیز کو ٹاپک کے اوپر ہی کنفائن ہو کے باتیں ساری کی ہیں. فرانسس بیکن یہ کہتا ہے کہ اسٹڈی جو ہے انسان کی تنہائی اور فارغ اوقات میں بہترین ذریعہ ہے تفریح، سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے، اور اسٹڈی انسان کو بول چال کا جو طریقہ کار ہے وہ سکھاتی ہے. اس کے علاوہ اسٹڈی آسانی اور کامیابی سے انسان کے معاملات حل کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے. ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی کام کو بہتر اور منظم طریقے سے اور اچھی منصوبہ بندی کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن مطالعے پر بہت زیادہ وقت صرف کرنا سستی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ کتابی الفاظ کا گفتگو میں استعمال اپنی قابلیت کی نمائش خیال کیا جاتا ہے. اسٹڈی انسان کی فطری کمزوریوں پر قابو پانے میں مدد فراہم کرتی ہے، جبکہ عملی تجربہ مطالعے کی قدر میں اضافہ کرتا ہے. دونوں مل کر انسان کی شخصیت کو مکمل بناتے ہیں. ایک چالاک انسان مطالعے کو بیکار خیال کرتا ہے اور حقارت سے دیکھتا ہے، جبکہ سادہ لو انسان اسٹڈی کو بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں. یہ صرف عقل مند انسان ہی ہوتے ہیں جو اسٹڈی کو عملی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. کسی بھی کتاب کو صرف تنقید کرنے کی غرض سے نہیں پڑھنا چاہیے، نہ ہی ہر اس بات کو قبول کر لینا چاہیے جو وہ کہتی ہے، اور نہ ہی کتاب کو صرف گفتگو کے لیے مواد حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے. انسان کو کتاب صرف اسی لیے پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی تعلیمات پر اچھی طرح سوچ بچار کر کے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکے. اسٹڈی دماغ میں نئی سوچ اور تصورات پیدا کرتی ہے اور انسان کی پوری شخصیت کی تشکیل کرتی ہے. انسان کی گفتگو اور شخصیت کو منظم اور جامع کرتی ہے. مختلف قسم کی کتابیں ریڈر پر بہت مختلف اثر چھوڑتی ہیں. تاریخ انسان کو عقل مند بناتی ہے، شاعری انسان کے تخیل کی تشکیل کرتی ہے، میتھ انسان کے دماغ کو واضح اور چست بناتا ہے، لاجک انسان کی تقریر اور دلائل کی قابلیت کی تشکیل کرتی ہے، فلسفہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ مضمون کا گہرائی سے مطالعہ کر سکے، اور اخلاقی فلسفہ انسان کے رویے میں سنجیدگی پیدا کرتا ہے. اسٹڈی ذہنی نقائص کا علاج بھی کرتی ہے، جیسا کہ مناسب جسمانی ورزش جسمانی نقائص کو دور کرتی ہے. اسٹڈی میں ہر ذہنی بیماری کا ایک مناسب علاج بھی موجود ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں فرسٹ پیراگراف پہ. فرسٹ پیراگراف میں فرانسس بیکن کے بارے میں یہ کہا گیا اس ایسے کے بارے میں کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی لائنز ہیں جو کہ فریکوینٹلی کوٹ کی جاتی ہیں. جب آپ اس کو اس اسٹڈیز کی آپ امپورٹنس کو انالائز کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ بھی کتابیں پڑھنے کے معاملے میں بڑے کنونس ہو جائیں گے. سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے پیج نمبر 31 پہ، کہ اس ایسے کے اندر فرانسس بیکن جو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر اسٹڈی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے ایسے کو بیسیکلی 3 جو پرپز ہیں اسٹڈی کے ان کے ساتھ سٹارٹ کر رہا ہے. پہلی بات کہ اسٹڈی جو ہے وہ ڈیلائٹ پرووائڈ کرتی ہے، ٹو ڈیلائٹ فار آرنامنٹ اینڈ فار ایبلٹی. اسٹڈی جو ہے ہمیں بہت زیادہ ڈیلائٹ کرتی ہے، خاص طور پہ جب آپ تنہا ہیں اور ریپوزڈ ہیں. آپ تنہائی میں آپ کا کتاب ایک بہت اچھا دوست ثابت ہوتی ہے، اور یہی تعلیم جو کہ آپ نے اسٹڈیز کے ذریعے جو آپ نے نالج ایکوائر کیا وہ آپ کی کنورسیشن کے دوران ایک آرنامنٹ کا طور پہ کام کرتا ہے. آپ کی کنورسیشن کا حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹڈی اس کے اندر بور رہی ہوتی ہے. جو آپ کی تعلیم ہے، آپ کی اسٹڈی ہے، جو آپ نے مطالعہ کیا ہوا تھا، ایک اچھی طرح پڑھا لکھا آدمی جو ہے اس کی بہت اچھی ویکیبلری ہوگی، اس کا نالج بہت زیادہ ہوگا، اور جب نالج زیادہ ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کی کنورسیشن کی ورتھ بھی زیادہ ہوگی. اسٹڈیز آپ کی ججمنٹل اور اتھارٹیٹیو ایبلٹیز کو بھی امپروو کرتی ہیں. آرڈینری مین جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈیلی بزنس وہ کر سکتا ہے بغیر کسی ڈیفیکلٹی کے، لیکن جو ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جس نے اسٹڈی کیا ہوا ہے، مطالعہ جس نے کیا ہوا ہے، وہ زیادہ بہتر انداز میں کوئی کام کر سکتا ہے. فرانسس بیکن تاہم یہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھنا بھی دراصل سستی کی علامت ہے. بہت سارے اور جہاں 2 چیزیں جیسے میں نے بات کی 3 چیزوں کی بات کی نا، ڈیلائٹ، آرنامنٹ اینڈ ایبلٹی.
ڈیلائٹ یہ ہے کہ آپ تنہا ہیں تو تنہائی ختم کرتی ہے، تو بہت زیادہ پڑھیں گے تو لیزینس ہو جائے گی. اس کے بعد آرنامنٹ ہے آپ کی کنورسیشن کے اندر، اور جب آرنامنٹس زیادہ آپ استعمال کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ پریٹینشیس ہو جائے گی آپ کی کنورسیشن. اور اس کے بعد تیسری بات ہے کہ ایبلٹی، اس کا بھی ایک حد تک استعمال ٹھیک ہے. تو ٹو میک ججمنٹس آن دا بیسس آف دا رولز از ایسنٹریسٹی آف اے اسکالر، کہ رولز کے بیس پہ ہی جو ہے وہ اسکالر جو ہے کسی کو جج کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ زیادہ ایبلٹی بھی خطرناک ہوتی ہے. دونوں پہلو یاد رکھیے کہ فرانسس بیکن جب بھی کسی چیز پہ بات کرتا ہے تو وہ دونوں پہلو جو ان کو اجاگر کرتا ہے. یہاں پہ اس کے ایسے کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ جو بھی ایسے آپ اس کا اٹھائیں. آپ کا ایک کوشچن بھی میرے ذہن میں تھا جو آپ نے پوچھا سیمولیشن اینڈ ڈسیمولیشن میں، ایک جگہ وہ کہتا ہے یہ اچھی ہے اور ایک جگہ کہتا ہے وہ بری ہے. تو آپ کو میں نے جیسے شروع میں بات کی کہ فرانسس بیکن اپنے ایسیز کے اندر دونوں پہلو اجاگر کرتا ہے، دونوں کے فوائد بھی بتاتا ہے، دونوں کے نقصانات بھی بتاتا ہے، اور پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. جہاں سیمولیشن اینڈ ڈسیمولیشن میں اس نے یہ بات اس نے کہا وہاں پہ یہی بات کی ہے کہ کہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو کہیں نہیں ہوتی. دونوں پہلو کے سیمولیشن کا فائدہ کیا ہے، سیمولیشن کے نقصان کیا ہے، ڈسیمولیشن کا فائدہ کیا ہے، ڈسیمولیشن کے نقصان کیا ہے. اور وہ آپ کو درمیانی راستہ بتاتا ہے کہ جہاں سیمولیشن کی ضرورت ہے وہاں سیمولیٹ کریں، جہاں ڈسیمولیشن کی ضرورت ہے وہاں ڈسیمولیٹ کریں. فرانسس بیکن کے ایسے اسی لیے تھوڑا سا آپ کو بعض دفعہ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ پہ ایک بات کو فیور کر رہا ہے، دوسری جگہ پہ دوسری بات کو. دراصل فرانسس بیکن ایک آبجیکٹو رائٹر ہو کے، ایک غیر جانبدار رائٹر ہو کے آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ جس پہ وہ لکھ رہا ہے اس پہ دونوں پہلو اجاگر کر کے فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی سے، اپنے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان باتوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس کے ایسیز کو پڑھتے ہوئے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ فرانسس بیکن دونوں چیزوں کو سامنے لاتا ہے، ہر پہلو کی منفی اور مثبت اثرات وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. جیسے یہاں پہ بھی اس نے بات کی نا کہ اسٹڈی جہاں آپ کو فائدہ دیتی ہے تو وہیں آپ کو نقصان بھی دیتی ہے، کہ اسٹڈی ایک آدمی کو پرفیکٹ کر دیتی ہے. تھرڈ پیراگراف پہ بات کروں پیج نمبر 31 پہ، کہ اسٹڈیئنگ جو ہے یہ ایک ان بورن ٹیلنٹ نہیں ہے بلکہ اس کو ایکوائر کیا جاتا ہے. انسان کی نیچرل جو ایبلٹیز ہیں ان کو اسٹڈی جو ان کو انہینس کرتی ہے. جیسے پلانٹ کو آپ ٹرمنگ کے ذریعے انہینس کرتے ہیں کہ ایک پودا لگا ہوا ہے تو آپ اس کی ٹرمنگ کرتے ہیں تو وہ مزید بڑھ جاتا ہے. سیم یہ سچویشن ہوتی ہے اسٹڈی کے ساتھ کہ جتنی آپ کی نیچرل ایبلٹیز ہیں اس کے لیے ٹرمنگ کا کام کرتی ہیں، یعنی کہ آپ کی نیچرل ایبلٹیز کو یہ پالش کرتی ہیں. اسٹڈیز آپ کو ڈائریکشن اور ایکسپیرینس دونوں پرووائڈ کرتی ہیں. پریکٹیکل مین جو ہے اکثر وہ اس کو اسٹڈی کو کنڈائم کرتے ہیں، جبکہ وائز مین جب وہ استعمال کرتے ہیں. اسٹڈی انسان کو آبزرویشن سے سیکھنا سکھاتی ہے. ون مسٹ ناٹ یوز نالج اے مینس آف کنٹرڈکشن اور کنفیوٹیشن، کہ آپ اپنے نالج کو اس لیے نہ استعمال کریں کہ آپ کسی کے مقابلے میں کھڑے جائیں. یعنی کہ آپ اپنے علم کو استعمال کرنے کے لیے، یعنی کہ علم کی بیس پہ آپ کنٹرڈکٹ نہ کریں، کسی کو کنفیوز نہ کریں. اسٹڈیز کو آپ بیسیکلی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اسٹڈیز کو کسی چیز پہ جب آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات سچ لکھی ہے. ناٹ ٹو بی یوز ٹو بلیو، ناٹ بی یوزڈ ہے اور ٹیک فار گرانٹیڈ اینڈ ٹو ٹاک اینڈ ڈسکور بٹ ٹو ویٹ اینڈ کنسیڈر، کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں کسی بھی کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو کچھ لکھا ہوا سچ نہیں لکھا ہوا. آپ اس کو پڑھیں، ناٹ اس پہ بلیو مت کریں بلکہ اس کو تولیں آپ اور اس کو کنسیڈر کریں، اس کو پریکٹیکل لائف میں دیکھیں کیا واقعی اس کی کوئی اہمیت ہے. یہیں اسی پہلو میں تھوڑا سا میں مزید میں ایڈ کروں گا کہ آپ ایک فار ایگزامپل آپ فیس بک پہ کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں، کوئی پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے کسی چیز پہ، یا نیوز پیپر میں کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں یا کسی کتاب کو پڑھتے ہیں. جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں کیا اس کے سارے پہلو دیکھیں، کیا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. آپ اپنی سوچ کو وہاں پہ استعمال کریں. تو ڈو ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، یعنی کہ یہ نہیں کہ بس یہ پرنٹڈ فارم میں تو یہ سچ لکھا ہوا، ایسا نہیں ہوتا. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اس کے بالکل متضاد ہوتی ہیں. آپ نے خود ان کو تولنا ہوتا ہے، وے اینڈ کنسیڈر. تھرڈ پیراگراف پہ بات کریں گے پیج نمبر 31 پہ، کہ فرانسس بیکن اس کے بعد مختلف کتابوں کے بارے میں بات کریں، کیسے مختلف کتابوں کو یعنی کہ آپ پڑھتے ہیں، کسی بھی کتاب کو کیسے پڑھا جائے. پہلی بات تو یہ نا جیسے میں نے بتایا کہ ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. اس کے بعد اب پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی. کہتے ہیں کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو صرف آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، چکھتے ہیں، کچھ ہیں ان کو نگلتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کو آپ چبا کے ہضم کرتے ہیں. یعنی کچھ کتابوں کے اندر نالج جیسے کورس بکس ہیں ان کو چیو اینڈ ڈائجسٹ کیا جاتا ہے.
اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ کتابوں کو لائٹلی آپ لیتے ہیں ٹیسٹڈ، اور کچھ کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں سویلو کرتے ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی جن کو ڈائجسٹ کیا جاتا ہے فلی ایکسٹریکٹ دیئر میننگ اینڈ امپلیمنٹ ان ونز لائف۔ آپ اس میں قرآن مجید کا حوالہ دے لیں، ایگزامپل لے لیں۔ قرآن مجید کی کتاب جو ہے دراصل اللہ کا دیا ہوا کلام ہے، اس کو آپ اچھی طرح پڑھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور چیو اینڈ ڈائجسٹ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ لہذا کہتا ہے کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جن کو آپ پارٹس میں پڑھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کو آپ لیس کیوریوسٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کچھ کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں، کچھ کو لیس کیوریوسٹی کے ساتھ، کچھ کو بڑی اٹینشن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فرانسس بیکن یہاں یہ بھی مینشن کرتا ہے کہ کچھ کتابوں کے صرف آپ ایکسٹریکٹ یا ریویوز دیکھتے ہیں، ساری کتاب نہیں پڑھتے۔ فرانسس بیکن کے نزدیک لیس امپورٹنس کی کتابوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اس کا صرف ریویو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یا پہلے پیجز دیکھتے ہیں، تو ان کو ڈسٹلڈ بکس کہا جاتا ہے، ڈسٹلڈ واٹرز وچ ہی کالز فلیشی تھنگس۔ پیج نمبر 31 پہ 4th پیراگراف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، 5ویں پیراگراف کی جانب بڑھیں گے۔ یہاں پہ اس نے بڑی زبردست بات کی، اس کو میں جو ہے اس کو ایکچوئل جو لائنز میں آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتا ہوں، آپ اس کو اسی طرح سنیں۔ فرانسس بیکن کہتا ہے کہ ریڈنگ میکس اے فل مین، کانفرنس اے ریڈی مین، اینڈ رائٹنگ این ایگزیکٹ مین۔ کہ ریڈنگ جو ہے وہ انسان کو کمپلیٹ آدمی بناتی ہے، کنورسیشن انسان کو کوئک اور وٹی بناتی ہے، جبکہ رائٹنگ جو ہے وہ آپ کی میموری کو امپروو کرتی ہے، ایگزیکٹنیس آتی ہے رائٹنگ سے۔ جتنا آپ لکھتے ہیں اتنا زیادہ آپ امپروو بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آدمی تھوڑا لکھتا ہے تو پھر اس کے پاس میموری بھی اس کی کم ہوگی، اگر وہ تھوڑا بولتا ہے تو پھر اس کے مائنڈ کی پریزنس اور ویٹ بھی ختم ہوتی جائے گی، اور اگر وہ زیادہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے پاس نالج پھر بھی زیادہ نہیں ہوگا جب تک وہ لکھے گا نہیں، کیونکہ میموری اس نے اپنی سنبھالنی ہے۔ پیج نمبر 31 پہ 6 پیراگراف پہ بات کروں گا کہ تاریخ کی اسٹڈی جو ہے نا بیسیکلی ایک وائز انسان کو عقل مند بناتی ہے، اور پوئٹری کی اسٹڈی انسان کو وٹی بناتی ہے، میتھمیٹکس جو انسان کو ایگزیکٹ اور پریسائز بناتی ہے، نیچرل فلاسفی مائنڈ کی گہرائیوں کو انکریز کرتی ہے، مورل جو انسان کو گریو بنا دیتے ہیں، جبکہ لاجک اور ریٹرک جو انسان کو زیادہ کمپریہنسو بنا دیتا ہے۔ اسٹڈیز پاس انٹو کریکٹر، کہ مطالعہ جو انسان کے کردار بنانے میں کام کرتا ہے۔ انسان کا کریکٹر انہی کتابوں سے انسان کے کردار کے اوپر جو کتابیں انسان پڑھتا ہے وہ بڑا اثر چھوڑتی ہے، اور انسان انہی کتابوں سے پہچانا جاتا ہے کون سی کتابیں یا کیسا میٹیریل یا کیا پڑھ رہا ہے انسان۔ پیج نمبر 31 پہ 7ویں پیراگراف کی جانب بڑھیں گے۔ یہاں پہ اس نے بات کی ہے فرانسس بیکن کے کہ دیر از نو ڈیزیز آف دا مائنڈ دیٹ کین ناٹ بی کیورڈ بائی پراپر اسٹڈی، کہ مائنڈ کی کوئی ایسی ڈیزیز نہیں ہے جس کو پراپر اسٹڈی سے آپ کیور نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز کو جو ہے نا آپ ہر ایسی چیز کو آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ there is no disease of the mind that cannot be cured by proper study۔ دماغ کی کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کو آپ پراپر اسٹڈی کے ساتھ ٹھیک نہ کر سکتے ہو، یعنی کہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ باؤلنگ جو ہے وہ بلیڈر کے لیے اچھی ہے، کڈنی کے لیے، شوٹنگ جو ہے لنگز اور بریسٹ کے لیے اچھی ہے، واکنگ اسٹامک کے لیے اچھی ہے، رائڈنگ جو ہے وہ ہیڈ کے لیے اچھی ہے، میتھمیٹکس جو ہے وہ وانڈرنگ مائنڈ کے لیے اچھی ہے، کیونکہ اگر انسان کا مائنڈ جو ہے that wanders while solving problem will have to begin again۔ wandering mind means کہ میتھ کا سوال ہے، کوسچن آپ کو کرنے کے لیے ملتا ہے، تو اگر آپ کا دماغ ادھر ادھر پھر رہا ہے دوبارہ پھر آپ کو کرنا چاہیے۔ اگر انسان جو ہے وہ ڈسٹنکشن کرنے میں ڈفرینشیٹ کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی he must study school man if he is not quick in passing through matters he should study the law۔ سو بیکن جو ہے یہاں پہ اس حصے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیفیشینٹ چیز ہے مائنڈ کے اندر اس کو آپ اسٹڈیز کے اندر آپ اس کو اسٹڈیز کے ذریعے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ مین آف پریکٹیکل وزڈم، یہاں تک آپ نے جیسے دیکھا فرانسس بیکن بیسیکلی پریکٹیکل وزڈم کا آدمی ہے، زندگی کے تجربات کے اوپر اس نے لکھا۔ میں اس پہ بھی اسی ٹاپک کے انالیسس کی جانب بڑھوں گا۔ پیج نمبر 31 پہ ہمارا یہ آخری پیراگراف ہوگا جہاں پہ ہم اس چیز کی آپ اسٹڈیز کے انالیسس پہ بات کر رہے ہیں۔ فرانسس بیکن پریکٹیکل وزڈم کا آدمی ہے، زندگی کے ذاتی تجربات کو اس نے یہاں پہ ہمارے سامنے پیش کیا اور ہمیں
اس نے اس کے سارے پہلو دکھائے کہ کہاں کہاں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں یا کہاں کہاں آپ ان اسپیکٹس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اسٹڈیز جو ہے فرانسس بیکن کا سب سے زیادہ کوٹ کیا جانے والا ایسے ہے, موسٹ کوٹڈ, ٹھیک ہے, آفٹن کوٹڈ لائنز ہیں اس کے اندر. اور فرانسس بیکن نے اس ایسے کے اندر اسٹڈیز کی امپورٹنس کو انالائز کیا اور اس نے ریڈرز کو اسٹڈیز کی وائٹیلٹی کے معاملات میں کنونس کیا. وہ نہ صرف جو بکش نالج کے بارے میں بات کرتا ہے بلکہ وہ تجربے کے بارے میں بھی ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ تجربے کے بغیر اسٹڈی جو ہے کسی بھی بندے کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. مزید برآں فرانسس بیکن کی نظروں میں اسٹڈی اور تعلیم جو ہے دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں, تاہم وہ اس چیز پہ ایگری کرتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے بیسیکلی ایجوکیشن جو ہے وہ دیٹ از دا نیم آف اسٹڈینگ بکس اینڈ ایکسپیرینس, کہ تعلیم بیسیکلی نام اسی چیز کا کہ آپ کتابیں پڑھیں اور زندگی کے تجربات حاصل کریں. فرانسس بیکن ایک عام آدمی کے دماغ میں اٹھنے والے کچھ کامن سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ کیوں آپ کتابیں پڑھیں اور انسان کی زندگی میں اسٹڈی کا کیا امپیکٹ ہے اور کیوں اسٹڈی جو ہے بغیر ایکسپیرینس کے کیوں یوز لیس ہے, اور اسی طرح کے باقی سوالوں کے جواب بھی وہ دیتا ہے. اور ان چیزوں پہ نیکسٹ پیراگراف پہ میں بڑھوں گا جو کہ پیج نمبر 32 پہ آ چکا ہے کہ فرانسس بیکن ہر اسرشن کو جو ہے کسی نہ کسی ریفرنس یا ایگزامپل کے ذریعے وہ الیبوریٹ کرتا ہے. فرانسس بیکن کا سٹائل جو سمپل ہے لیکن اس کے آرگومنٹس بڑے افیکٹو ہیں. مزید برآں فرانسس بیکن کنسائز سینٹنسز, سیملیز اور لیٹن فریزز کو استعمال کر کے اپنے سٹینس کو مزید مضبوط بناتا ہے. پیج نمبر 32 پہ پہنچ چکے ہیں ہم اور اس کی پہلی ہیڈنگ ہے 3 types of studies in the eyes of فرانسس بیکن. فرانسس بیکن نے 3 طرح کی اسٹڈیز کے بارے میں بات کی ہے, تینوں کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس ایسے کے آغاز پہ ہی فرانسس بیکن نے جو اسٹڈیز کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر رہا ہے. تینوں بیسیکلی اسٹڈیز کے بینیفٹس ہیں. وہ کہتا ہے کہ اسٹڈیز سرو 3 purposes: ڈیلائٹ, آرنامنٹ اینڈ ایبلٹی. فرانسس بیکن کے وقتوں میں ڈراما جو ہے اس کے اوپر بین لگا ہوا تھا. ڈراما کے پیچھے مورل پرپز تو ہو سکتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی تھا. اس زمانے میں اس چیز یہ فاربیڈن تھا, اٹ واز فاربیڈن ان دیٹ ایرا. لہذا لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا, صرف وہ کتابوں کے اوپر ریلائی کرتے تھے. لہذا اسٹیج کی جگہ پہ کتابیں آ گئی, کتابوں نے جگہ لے لی. اس پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتابیں اس وقت کے حساب سے سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی تھیں, اور یہی ریزن ہے کہ فرانسس بیکن نے ورڈ ڈیلائٹ یہاں پہ استعمال کیا. ماڈرن ویوز کے لیے یا ماڈرن ویوز میں اگر دیکھا جائے اس دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ موویز اور پلیز کی بجائے کتابوں کے اندر ڈیلائٹ دیکھتے ہیں, ان کو ڈیلائٹ ملتا ہے, انٹرٹینمنٹ ان کو کتابوں کے ذریعے ملتی ہے. نیکسٹ پیراگراف پہ بات کریں گے جو پیج نمبر 32 پہ ہمارا 3rd پیراگراف ہوگا کہ تاہم نیکسٹ لائن میں فرانسس بیکن نے ورڈ ڈیلائٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو سب سے مین جو استعمال ہے ڈیلائٹ کا وہ ہے اس کی پرائیویٹنس اینڈ ریٹائرنگ, کہ دونوں ورڈ جو ڈفرینٹ ہیں لیکن پرپز ان کا سیم ہے, انٹرٹینمنٹ. کہ ڈیلائٹ کا انٹرٹینمنٹ ہے, آپ کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں کتابیں. دوسری چیز ہے, پہلی بات اسٹڈی سروز فار ڈیلائٹ, تو دوسرا ہے آرنامنٹ. دوسری جو ٹائپ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے بیسیکلی یہ کہ سیکنڈ پرپز ہے آرنامنٹس. کہ ایک آدمی جب کتابیں پڑھتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو اچھے انداز میں پریزنٹ کر سکتا ہے. اسٹڈیز انسان کو جب وہ ایٹیکیٹ سیکھنے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں اور اس کا سوسائٹل امپریشن جو امپروو ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی نظروں میں مزید عقل مند بن جاتا ہے. فرانسس بیکن نے اس ورڈ کو جو ہے ایکسپلین کرنے کے لیے صرف ایک لفظ استعمال کیا. آرنامنٹ کو ایکسپلین کرنے اس نے کہا ڈسکورس. لہذا اسٹڈیز جو ہے بیسیکلی بندے کی اسپیکنگ پاور کو بڑھاتی ہیں. ڈسکورس کو مزید آپ ایکسپلین جب آپ کریں گے تو اس کے بہت سے مطلب ہیں. ڈسکورس کی مختلف ٹائپس ہیں, رومانٹک, پروفیشنل, ریلیجیس, موٹیویشنل, ڈیبیٹ ایکسیٹرا. تاہم ورلڈلی اپروچ رائٹر کی جب آپ دیکھیں تو اس نے اس کو دراصل پروفیشنل اسپیکنگ پاور کے پرسپیکٹو میں ہی استعمال کیا, اور
فرانسس بیکن زندگی کے ہر فیلڈ میں امپریسو ڈسکورس کے بارے میں بات کر رہا ہے، چاہے وہ پروفیشن ہے، ریلیجن ہے یا رومانس ہے، کہ آپ کی ڈسکورس جو ہے وہ امپریسو ہو جاتی ہے، کتابیں آپ کی ڈسکورس کو امپریسو کر دیتی ہیں۔ پیج نمبر 32 پہ آرنامنٹس کی ہیڈنگ کے نیچے ہمارا سیکنڈ پیراگراف ہوگا کہ ایلیبوریشن تیسرا پرپز ہے اسٹڈی کا۔ فرانسس بیکن کے مطابق ججمنٹ اور بزنس کی ججمنٹ اور اس کی ڈسپوزیشن جو ہے اس کو وہ اہمیت دیتا ہے، یعنی کہ یہ اسٹڈی جو ہے بیسیکلی کیا ہے، پروفیشنل ہوتی ہے، کہ یہ بندے کو بزنس میٹرز کو ڈیل کرنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے، کہ اسٹڈی جو ہے بندے کو پروفیشنل لائف میں سپورٹ کرتی ہے۔ فرانسس بیکن نے ورڈ ججمنٹ استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی جو ہے وہ مینٹل آئی سائٹ کو دراصل اسٹڈی جو ہے وہ انہینس کرنے میں بڑا خاص کردار ادا کرتی ہے، اس کے ویژنز مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ کوئک اور وہ تیز اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس میٹرز میں ایکوریٹ ڈیسیژنز بھی لے سکتا ہے۔ آرنامنٹ کے بعد نیکسٹ جو ہماری ہیڈنگ ہے ایکسپیرینس از دا کی فیکٹر۔ 3 پرپزز جیسے ہم نے دیکھا کہ اسٹڈی سرو فار ڈیلائٹ، سرو فار آرنامنٹ اینڈ 3 ہم نے پرپزز کے دیکھے جب اسٹارٹ میں فرانسس بیکن نے کہا کہ اسٹڈی سرو فار ڈیلائٹ، فار آرنامنٹ اینڈ فار ایبلٹی۔ تینوں پرپزز کے حساب سے جو چیز اس نے فرانسس بیکن نے جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہائی لائٹ کیا وہ ہے ایکسپیرینس، کہ یہ سارے کے سارے پرپزز یوز لیس ہیں اگر آپ تجربہ نہیں کرتے۔ ایکسپیرینس اگر آپ کے پاس نہیں، تجربہ نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھنا ڈیلائٹ کے لیے بہت زیادہ پڑھنا بندے کو لیزی کر دیتا ہے۔ اسی طرح زیادہ آرنامنٹیشن بھی بندے کو شو کیس بنا دیتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری کتابیں یاد کرنے سے بندے کی ایبلٹی تو انکریز نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اس کی تھنکنگ کیپیسٹی کو انہینس کرتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر نیچرل ایبلٹیز موجود ہیں اور اسٹڈیز یا ان ایبلٹیز کو مزید نکھارتی ہیں، لیکن اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی دراصل پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہی دراصل انسان کی مینٹالٹی کو امپروو بھی کرتا ہے۔ اسی بات کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے فرانسس بیکن سیملیز کا استعمال کرتا ہے جو کہ ورتھ مینشننگ ہے، کہ the natural abilities are like natural plants. They need pruning by study. Studies themselves do give forth directions too much at all, except they be bounded in by experience. جیسے ہم نے پہلے بات کی پلانٹس کو جس سے ان کی تراش خراش کی جاتی ہے تو جتنی تراش خراش ہے اتنا بڑھتا ہے، تو اسی طرح جب اسٹڈیز اسی طرح پلانٹس کے اوپر جیسے تراش خراش ہے، آپ کے نالج، آپ کے جو مینٹل گروتھ ہے اس کی تراش خراش ہوتی ہے، وہ صحیح ڈائریکشن میں تاکہ آگے کی طرف بڑھے۔ پیج نمبر 32 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ بات کریں گے۔ اسٹڈی جو ہے بیسیکلی زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے بارے میں آپ کو رستہ دکھاتا ہے، لیکن مختلف پہلو زندگی کے دکھاتے ہیں، مختلف رستے دکھاتی ہے اسٹڈی، لیکن تجربہ دراصل آپ کو اس معاملے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ آپ رائٹ پاتھ کا آپ فیصلہ کریں، اس کو ڈیسائیڈ کریں اور آپ صحیح رستے کا انتخاب کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے فرانسس بیکن نے یہ بات بھی کی کہ 3 طرح کے لوگ جو اسٹڈیز کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ کرافٹی مین کنڈیم اسٹڈیز، سمپل مین ایڈمائر دیم، وائز مین یوز دیم، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹڈیز کو کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں اور کچھ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن عقل مند لوگ جو ہیں وہ پرفیکٹلی اسٹڈی کو استعمال کرتے ہیں۔ فرانسس بیکن کے ایسے آف اسٹڈیز کے اوپر ہم سمری اور اس کے انالیسس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور پیج نمبر 32 پہ ہم آخری پیراگراف کو ایلیبوریٹ کریں گے۔ یہاں پہ ہم بات کریں کہ وائی اینڈ واٹ کائنڈ آف بکس ٹو بی اسٹڈی، کیسی کتابیں اور کیوں ہم پڑھیں۔ اسٹڈی کی امپورٹنس کو ڈسکرائب کرنے کے بعد فرانسس بیکن اپنے اوپینینز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ریڈ ٹو وے اینڈ کنسیڈر، کتاب کو پڑھو، پڑھنے کے بعد اس کو تولو، پھر اس کو کنسیڈر کرو واقعی اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ کس حد تک فائدہ مند ہے، کہ آپ کسی سے ڈیبیٹ کو جیتنے کے لیے یا کسی کے آرگومنٹس کو اپوز کرنے کے لیے کتاب کو نہ پڑھیں، اور نہ ہی آپ اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو بلیو کرنے کے لیے کتاب کو پڑھیں، جی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس پہ بلیو کریں، بلکہ کتاب کو آپ نے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان ڈفرینشیٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانسس بیکن یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی کہ ساری کتابیں جو ہے نا وہ ورتھ ریڈنگ نہیں ہوتی، وہ کتابوں کو مختلف 3 کیٹیگریز میں وہ اسی لیے ڈیوائڈ کرتا ہے کہ
ٹیسٹڈ, سویلڈ, چیوڈ اینڈ ڈائجسٹڈ. ٹیسٹڈ بکس وہ ہیں جن کو زیادہ اسپیشل اٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی, ریڈر جسٹ ان سے گو تھرو ہو. اور پھر دوسری کتابیں وہ ہیں جو دیٹ کم انٹو دا کیٹیگری آف سویلڈ, لٹل اٹینشن کی ایسی کتابوں کو ضرورت ہوتی ہے. جبکہ چیوڈ اینڈ ڈائجسٹڈ سیلف ایکسپلینیٹری ورڈ فرانسس بیکن نے یوز کیا کہ ایسی کتابیں فل کنسنٹریشن مانگتی ہیں. ہر لفظ, ہر لائن اس کے اندر آپ اس کو یاد کریں, اچھی طرح ڈائجسٹ کریں, اچھی طرح اس کو سمجھیں. پیج نمبر 32 کے بعد ہم پیج نمبر 33 کی جانب بڑھے. وہاں پہ ہماری اگلی ہیڈنگ ہوگی سم سبجیکٹس اینڈ دیئر پرپزز, کہ اگر جو ہے آپ کو کتابیں پڑھنے کی عادت ہے تو پھر فرانسس بیکن جو ہے آپ کے ٹیمپرامنٹ کی امپرومنٹ کی گارنٹی بھی دیتا ہے کہ اگر آپ ڈائلاگس کو ایکسچینج کرتے رہے ہیں تو پھر آپ کی وٹ بھی انہینس ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کتابیں پڑھتا ہے اس کے بعد وہ امپورٹنٹ سجیشن یا ایڈوائس جو ہے وہ لکھتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کی اپنی جو انٹلیکچولیٹی ہے وہ بھی انکریز ہوگی. فرانسس بیکن اس ایسے کے اختتام پہ مختلف سبجیکٹس کی لسٹ بناتا ہے اور اس کے بعد ان کے بینیفٹس بھی بتاتا ہے. اب یہاں پہ میں نے نیچے جیسے ورڈنگ دی ہے کہ ہسٹری جو ہے انسان کے وزڈم کو بڑھاتی ہے, پوئٹری امیجنیشن کو انہینس کرتی ہے, میتھمیٹکس میکس اے پرسن سٹل, philosophy deepens thinking, logic and rhetoric help to content. لہذا ایک انسان کو جو ہے اپنے متعلقہ سبجیکٹ کو پڑھنے کی ضرورت ہے, جو اس کی چوائس ہے, جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے حساب سے چیزوں کو پڑھے. اگر اس کو وزڈم کی ضرورت ہے تو پھر وہ ہسٹری پڑھے, اگر اس کو امیجنیٹو پاور کی ضرورت ہے تو پھر وہ پوئٹری کے ساتھ یا وہ اپنا وہ شغف رکھے. اسی طرح میتھمیٹکس اور فلاسفی, لاجک اور لاجک یہ بھی اپنے اپنے پرپزز کو سرو کرتے ہیں. فرانسس بیکن کی نظروں میں انسان جو اپنے آپ کو امپروو جتنا چاہے اتنا کر سکتا ہے, جسٹ اسے چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. فرانسس بیکن یہ بات بھی کہتا ہے کہ ریڈنگ جو ہے مائنڈ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایکسرسائز ہے باڈی کے لیے. ریڈنگ بیسیکلی مائنڈ کی ایکسرسائز ہے. باڈی کے ساتھ ساتھ مائنڈ کو بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے, لہذا یہ کام آپ کتابیں پڑھ کے کر سکتے ہیں. پیج نمبر 33 پہ آخری پیراگراف آپ کے سامنے ایلیبریٹ کرنے جا رہا ہوں کہ فرانسس بیکن کا یہ ایسے آف اسٹڈیز دراصل اس فرانسس بیکن کی انٹلیکچولیٹی کو ثابت کرتا ہے. اس ایسے کے اندر وزڈم کی بھرمار ہے, ہر لائن فلسافیکلی رچ ہے, اور فرانسس بیکن کی فلسفی یہاں پہ بہت پریز وردی ہے. مور اوور اسی وجہ سے فرانسس بیکن کو انگلش پروز کا باپ بھی کہا جاتا ہے کہ نہ صرف اس کی فلسفی ڈیپ ہے بلکہ اس کا پروز سٹائل بھی بہت سپرب ہے. ایگزیکٹ ورڈز استعمال کرتا ہے اپنے ویو پوائنٹ کو سمرائز کرنے کے لیے, اور وہ اپنی تھنکنگ کو کنسائز ورڈز میں ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ویل نیٹڈ ایسے ہے اور اس کے اندر آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے یہ فرانسس بیکن کی پیور کریشن ہے. قصہ مختصر یہ ایسے کافی ہے کہ آپ اس کی بیس پہ فرانسس بیکن کو انگلش پروز کا فادر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, فرانسس بیکن کا ایسے آف اسٹڈیز اور اس کی کمپلیٹ سمری اور اس کا انالیسس. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.